الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیز گرامی قدر حضرت حافظ و قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم کو کہ محترم ماشاءاللہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ہی متحرک اور فعال ہیں، اور آپ کی خدمات سے اکابر ہند و بیرون ہند واقف ہیں اور آپ کو سراہتے ہیں۔ محترم موصوف نے 5-7 سال پہلے ادارہ تحفظ دین میڈیا سروسز قائم کیا تھا۔ میری ان سے واٹس ایپ کے ذریعے آج تقریباً 3 سال سے شناسائی ہے اور رابطہ ہے۔ بہت ہی سنجیدہ مزاج اور متحرک اور فعال، دین کا درد رکھنے والے، فکر رکھنے والے شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ سوشل میڈیا کی محنت اور الیکٹرانک میڈیا کی محنت یہ کیا رنگ لائے گی اور اس کے ذریعے کیا کیا انقلابات رونما ہوں گے، لیکن جب سفر کرتے ہیں اور احباب کے تاثرات ہمیں معلوم ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں اور ایسے نوجوان جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کے دین اور ایمان کی تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے۔ باطل نے بری طرح سے، پوری طرح سے اس پر اپنا کمانڈ کیا ہوا ہے، اور عجیب بات ہے کہ اہل حق اس میدان میں آج بھی بہت پیچھے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ جب کوئی اس میدان میں پہل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کے اپنے لوگ اس کی محنتوں کو سراہتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ آپ نے یہ کیا نیا کام شروع کیا، اور اس طرح کے طعنے ان کو سننے کو ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو کام کی توفیق عنایت فرماتے ہیں اس کے اوپر کام کی شکلیں اور صورتیں بھی کھول دیا کرتے ہیں۔ ہمارے رفیق محترم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا سلیقہ بھی خوب عطا فرمایا ہے، حسن انتظام بھی خوب عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت یہ پورے مہاراشٹر میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اپنے احباب اور رفقا کے ساتھ دورہ مہاراشٹر کر رہے ہیں، اور ان کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں۔ ہمارے پاس کارگزاریاں آئیں اور آتی ہیں
کہ فلاں علاقے میں، شہروں میں تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ شہر میں ہم رہتے ہیں، علماء سے رابطہ رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں کے علاقوں میں رہتے ہیں، باطل اپنی محنت کا میدان پہلے گاؤں دیہات کے علاقوں کو بناتا ہے، جہاں پر کم پڑھے لکھے ناخواندہ طبقات کے لوگ رہتے ہیں، کہ ان کو بات کرنا، ان کو بات سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو، ہر گھر کو بتایا جائے، ہر فرد بشر کو بتایا جائے، ہر عورت کو بتایا جائے، ہر بچے کو بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ختم نبوت کا عقیدہ پہلا اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، کہ جس مسئلے پر سب سے پہلے امت کا اور صحابہ کا اجماع ہوا وہ یہی عقیدہ ہے، اور قرآن نے جس عقیدے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا وہ یہی عقیدہ ہے، اور احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات کو 150-200 محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 200 کے قریب روایات میں اللہ کے رسول، اور وہ روایات متواترہ ہیں، جس میں اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کو، کہ میں آخری نبی ہوں، اس بات کو واضح کیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ آیات بعض تو صراحتاً دلالت کرتی ہیں، بعض کنایتاً اور اشارتاً دلالت کرتی ہیں، کہ رمز میں بات اللہ سمجھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا، کوئی عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہو گیا، کوئی عقیدہ صحابہ کی اجماع سے ثابت ہو گیا، اب کوئی انسان اگر اس عقیدے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس کے خلاف جائے، صحابہ کا اس پر بھی اجماع ہے کہ ان باتوں کا انکار کرنے والا اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے ایک روحانی تعلق ہے، ایک قلبی تعلق ہے، وہ تعلق معمولی تعلق نہیں ہے، وہ تعلق کوئی رواج کا تعلق نہیں ہے، وہ تعلق کوئی رسم کا تعلق نہیں ہے، وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزیز ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے، اور آپ کی ناموس کا دفاع ہے، آپ کی عزت کا دفاع ہے، آپ کی عصمت کا دفاع ہے، آپ کی ذات نبوت کا دفاع ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ، بامراد ہیں وہ لوگ، فلاح پانے والے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر میرے بیٹے پر کوئی انگلی اٹھائے میں تڑپ اٹھوں، میرے بیٹے پر، میرے باپ پر کوئی انگلی اٹھائے میں اپنی زبان سے بھی اس کا دفاع کروں، میں اپنے قلم سے بھی اس کا دفاع کروں، میں لوگوں کو بھی جا کر بتلاؤں کہاں مر گئی مسلمانوں کی غیرت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر انگلیاں اٹھائی جائیں، آپ کی ذات نبوت پر انگلیاں اٹھائی جائیں، اور ہم مسلمان اس کو برداشت کر لیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ علاقے علاقے میں، گاؤں گاؤں میں، چپے چپے میں، قریے قریے میں، گلی گلی میں، نگر نگر میں، شہر شہر میں جا کر سب کو بتانا ہوگا کہ قرآن کا صاف اعلان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر، کائنات کے اندر آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اب جب بچوں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آج افسوس کی بات ہے ہمارے بچوں کو، میں نے جمعہ میں بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، ہمارے بچوں کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول ہمارے آخری نبی ہیں۔
کالج کے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ابھی قاری صاحب بخوبی واقف ہیں، یہ تو محرک ہیں ماشاءاللہ، ہم سب کے رہبر ہیں اس معاملے میں، کہ چند سالوں سے شکیل کا فتنہ اٹھا، اس کی آگ لگتی ہوئی پورے ملک میں پہنچی، اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو شکیل کے لوگوں نے بہکانا شروع کیا، گمراہ کرنا شروع کیا. دلائل بھی انہوں نے تیار کر لیے، باتیں بھی انہوں نے بنا لی. وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے نوجوانوں کو، علماء سے جڑے ہوئے نوجوانوں کو، کالجز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، اور ان نوجوانوں کو جو انٹلیکچوئلز اور پروفیشنلز ہیں اور بزنس ہولڈرز ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسے نوجوانوں کو جب ہم ٹارگٹ کر لیں گے اور ان کو بتائیں گے، ان کے ذریعے ہم اپنی تشہیر کریں گے. کاش کہ ان ممبروں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کی ختم نبوت پر قرآن سے دلائل دیے جاتے، آپ کی ختم نبوت پر احادیث کو بیان کیا جاتا، آپ کی ختم نبوت پر صحابہ کی قربانیوں کو بتایا جاتا، آپ کی ختم نبوت پر تابعین کی قربانیوں کو بتایا جاتا، آپ کی ختم نبوت پر ہمارے علماء کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کے تذکرے ہوتے، ان کا ایمان جاگ جاتا. یہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے، لیکن افسوس کہ وہ کچھ نہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا، حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا. اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہوتا تو پھر یہ لوگ جو آج حضرت عیسیٰ کے نام پر، حضرت مہدی کے نام پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ ان چیزوں سے باز آ جاتے، ہمارا نوجوان ان کو جواب دے دیتا. لیکن یہ کچھ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے، ہم کام تب کرتے ہیں جب پانی سر سے اونچا گزر جاتا ہے. ہم میدان میں تب کھڑے ہوتے ہیں جب ہمارے نوجوان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا، قرب قیامت سے پہلے فتنے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، سامنے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، تم پورے کے پورے فتنوں کے سمندر میں غرقاب ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. ایسے وقت میں صحابہ نے پوچھا، مل مخرج یا رسول اللہ، ان سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، القرآن، فقط صرف اور صرف قرآن. آج کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آخری نبی ہیں. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ خاتم زیر کے ساتھ، کسر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء پر ختم ہونے والے اور تمام انبیاء کے بعد سب سے آخر میں آنے والے، اور زبر کے ساتھ تمام انبیاء کی نبوت پر، تمام انبیاء کی رسالت پر مہر لگانے والے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس عقیدے کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ میں آپ سے بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 5 لوگوں نے، تقریباً 5 لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. ایک بہت بڑے عالم جمیل مصری نے اپنی کتاب اثر اہل الکتاب فی الرد اس طرح کی ان کی بڑی زبردست کتاب ہے، میں نام کچھ اس وقت بھول رہا ہوں، فی الفتن الخارجیتی، کہ وہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، انہوں نے باقاعدہ، سنیے گا کہ ختم نبوت کے عقیدے پر زد کب پڑتی ہے اور ختم نبوت کی ضرب کاری پر کن لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو جن کے تعلقات یہودیوں سے اور نصرانیوں سے زیادہ اور ان کے مراسم یہودیوں اور نصرانیوں سے گہرے ہوتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیں اور ہمارے نوجوان، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے عقل و دانش رکھنے والے لوگ وہ ان کے جھانسے میں آ جائیں. تو جمیل مصری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 5 لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، ان لوگوں کے اوپر جب ریسرچ کی گئی اور تحقیق کی گئی تو بات صاف پتہ چلی کہ ان کے گہرے تعلقات یہودیوں اور نصرانیوں سے تھے.
آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے پر زد کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اس لیے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی جاتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ دو باتیں ہیں: اللہ کی ذات عالی پر یقین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کو رسول ماننا فرض ہے اور فرض عین ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا بھی فرض عین ہے۔ اب یہ بات یہ لوگ جانتے ہیں، یہودی اور نصرانی، کہ یہ مسلمان، ان کو اگر گمراہ کرنا ہے، ان کو ان کے ایمان سے اگر ہم جا کر یہ کہیں کہ تم اللہ کے رسول کو نہ مانو تو یہ ہم سے لڑ پڑیں گے۔ اگر ہم ان کو جا کر یہ کہیں کہ تم محمد عربی کی رسالت اور نبوت کا انکار کرو، یہ ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ایسا کرو کہ کچھ نئے انداز سے، نئی ٹیکنیک سے اور جدید طرح سے اور اچھے الفاظ میں لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ اب ایک اور نبی آیا ہے، اب ایک اور پیغمبر آیا ہے، اور اب اس کی باتیں ایسی ہیں، اور وہ اس نبی کی نبوت کو ختم نہیں کر رہا بلکہ وہ ذلی نبی ہے یا بروزی نبی ہے یا تشریعی نبی ہے یا غیر تشریعی نبی ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں علماء کی۔ اس طریقے سے نئے نئے انداز سے یہودی اور نصرانی پھر مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا قلبی تعلق اور لوگوں کے دل کا تعلق وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ جائے۔ تو سب سے پہلی بات، ہمارا جہاں یہ عقیدہ ہے اور یہ امت کا اس قدر اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام مسلک کے لوگ اس عقیدے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، جتنے مسلک ہیں مسلمانوں کے تمام اس عقیدے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ باقاعدہ اسرائیل کی طرف سے اور باقاعدہ یورپین کنٹریز کی طرف سے ان کو پیسے دے کر کے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور مسلمانوں میں اگر اب کوئی فتنہ پڑے گا اور مسلمان اگر کہیں سے منتشر ہوں گے تو ان کا تعلق جب آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ جائے گا اور ان کا روحانی تعلق اور روحانی رابطہ اور روحانی واسطہ جب ماند پڑ جائے گا، ہم ان کو اپنی باتوں میں بہکا سکیں گے، تو جاؤ اور جھوٹی نبوت کا اعلان کرو۔ شکیل نے یہی کام کیا۔ ہمارے ممرہ میں بھی اس کا فتنہ بڑے زوروں پر اٹھا۔ میں نے بیانات میں کئی مسجدوں میں کہا کہ یہ کیوں ہوا؟ ہمارے نوجوانوں کو اگر پہلے سے بتا دیا جاتا کہ اے نوجوانوں سنو، جہاں تم کو بچپن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے نبی اور رسول ہیں، اسی کلمے کی تشریحات میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو خود ترمذی کی کتاب الفتن کی یہ روایت، بڑی عجیب روایت ہے، اللہ کے رسول نے آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ فتنے آئیں گے، کچھ کو اشارتاً، کچھ کو کنایتاً، کچھ کو صراحتاً، کہ یہ فتنے آئیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون یزعم کلہم انہ نبی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ میری امت میں ان قریب سیکون فی امتی، آپ کے الفاظ دیکھیے، سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، آپ ہی کی نبوت کے زمانے میں اسود العنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ اور ایک عورت نے بھی دعوی نبوت کیا۔ تو یہ سارے لوگ جو اٹھ رہے تھے، کیوں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب مسلمان ایک صف میں آتے چلے جا رہے ہیں، اب مسلمان متحد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک آدمی اس کے اتنے فالوورز، ایک آدمی اس پر اتنی جانثاری کرنے والے، ایک آدمی اس پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اب کیا کیا جائے کہ ان کے اندر انتشار برپا کیا جائے؟ سب سے پہلے جو فتنہ اٹھایا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد معمولی شخص نہیں ہے، یہ انقلابی شخص ہیں، اور انہوں نے
23 سال کے قلیل عرصے میں جو انقلاب برپا کر دیا تھا کہ آنے والا جب آتا ہے اور آنے والا جب دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، نبی اکرم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کو دیکھا وضو نبی کرتے ہیں، آپ کے چہرے سے پانی گرتا ہے، صحابہ اس کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے پانی گرتا ہے، صحابہ اس کو لے کر اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ وہ پریشان ہو گئے کہ اس عشق کو کیسے کمزور کیا جائے، اس تعلق کو کیسے ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اگر کوئی چیز اس عشق اور تعلق کو کمزور کر سکتی ہے تو مسلمانوں میں اس فتنے کو اٹھانا پڑے گا۔ ان کی ذریتیں اس کام پر لگیں اور لگتی رہیں، معاملہ یوں بنا عجیب و غریب۔ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، مکار ہوں گے، عیار ہوں گے، فریبی ہوں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ساتھ میں آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور حضرت انس بن مالک کی مرفوع روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی فلا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے مرفوع روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، دیکھو سنو، نبوت اور رسالت، پیغام بھیجنا اور اللہ کا کلام پہنچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اب منقطع کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں انا لا ولنا لا نبی بعدی، اور دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب آپ بتائیں کہ جب ہمارے دل پر یہ ضرب لگے کہ کچھ لوگ آ کر یہ کہیں، کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں نبی آیا ہوں، جیسے قادیانی نے کہا تھا، آپ سوچیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے، ان لوگوں پر لعنت کرنا ثواب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس ملعون نے کس انداز سے، اس سے پہلے بھی بابیہ فرقہ ایک ہوا، پھر بہائیہ ہوا، اور آج اس کی پوری ایک تاریخ ہے اور تفصیل ہے، نہ تاریخ کے بیان کرنے کا موقع ہے نہ تفصیلات کے رکھنے کا موقع ہے۔ ہمارے اکابر نے اور تمام مسلک کے بزرگوں نے، خصوصاً میں بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس کے سلسلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی شہادتیں دی ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے جب چلے گئے تو معاملہ یوں بنا کہ یہ فتنہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، طرح طرح کے فتنے۔ تو جو فتنہ سب سے پہلا اٹھایا گیا یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے، وہ فتنہ اٹھایا گیا ختم نبوت کے انکار کا، وہ فتنہ اٹھایا گیا جھوٹے نبیوں کا، اور وہ معاملہ لایا گیا۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق بالکل اس معاملے میں سرگرم عمل ہو گئے، اور آپ نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق اس قدر متحرک ہوئے، اور آپ کو جب لوگ آ کر بتانے لگے، آپ کا وہ تاریخی جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر زندہ رہے اور دین کے اندر کمی آ جائے، نہیں 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 نہیں، ابو بکر مر جائے گا تب تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میری زندگی میں، میری حیات میں نہ ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑے گی، نہ کوئی زکوٰۃ دینے سے رکے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، وہ جو زکوٰۃ کے ساتھ اس کی رسیاں، اونٹوں کی رسیاں اور اپنے جانوروں کی رسیاں دیا کرتے تھے، ہم اس سے کم پر بھی راضی نہ ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کس قدر عظیم معاملہ ہے یہ ختم نبوت کا۔ اللہ ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ختم نبوت پر بولنے والا بنائے، اس کا بولنے والا بھی بہت مسعود، اس پر لکھنے والے بھی قابل مبارکباد، اس کے لیے محنتیں کرنے والے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار۔ میں آپ کو بتاؤں، کل جو جنگیں ہوئی ہیں اور جو لڑائیاں ہوئی ہیں اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے، ان لڑائیوں میں تاریخ کے ایک ترقیم کے مطابق
259 صحابہ ایک روایت کے مطابق صرف اور صرف شہید ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب ملعون میں جو یمامہ کے میدان میں جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، اور 700 یا 1000 یا دوسری روایات کے مطابق دوسرے حفاظ صحابہ جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے۔ اب بتائیں کہ پوری نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی میں 260 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور یہاں پر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کی وجہ سے اور آپ کی ہدایت پر صحابہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں صحابہ تو اب بنے اسی لیے تھے کہ تم ہمیں کچھ کہہ دو ہم برداشت کر لیں گے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے سولی پر لٹکا دیا گیا، کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم محمد کے دین سے کیوں نہیں پھرتے؟ اچھا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑنے کی بات کرتے ہو، کس بات پر چھوڑو گے؟ اس بات پر چھوڑوں گا کہ تم تو اپنی جگہ محمد عربی کو لے آؤ۔ کیا بات کرتے ہو، تم ملعون ہو، تم بے وقوف ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، تم مجھے مار دو، تم مجھے جلا دو، تم مجھے سولی پر چڑھا دو، میں یہاں پر مر جاؤں گا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بدلے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابہ اپنے آپ کو قربان کر چکے تھے، تو جب نبی کی ذات کا مسئلہ آیا انہوں نے خاموشی اختیار نہ کی، اور جب نبی کی عزت کا، نبی کے ناموس کا، نبی کی عفت کا، نبی کے معیار کا، ختم نبوت کا معاملہ آیا، وہ صحابہ دیوانہ وار نکل گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یمامہ کا وہ میدان گواہ ہے، اور سن لیجئے وہ صحابہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے جو صحابہ یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے تھے، کل کو جب نبی علیہ السلام میدان محشر میں ان صحابہ کو بلائیں گے کہ میرے ناموس پر شہید ہونے والوں، میرے ناموس پر گردنیں کٹانے والوں، میرے ناموس پر اپنی قربانیاں دینے والوں، میرے ناموس پر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والوں، میرے ناموس پر اپنے بچوں کو یتیم کرنے والوں، او میرے جانثارو آؤ، وہیں پر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے تھے؟ وہ لوگ بھی آ جائیں، ان صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں جس نے ایک لمحے کے لیے بھی میری ذات کا، میری ختم نبوت کا دفاع کیا تھا۔ سلام ہو ان لوگوں پر جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، سلام ہو ان لوگوں پر، یہ نبی کی بات کا دفاع نہیں ہے، یہ نبی کی ذات کا دفاع ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا اور عرض کرتا چلوں میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت حنیف بن زید کو ملعون مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، مسیلمہ کذاب سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت حنیف بن زید نے، یزید بن حنیف نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اچھا تو آخری نبی مانتا ہے، آخری رسول مانتا ہوں، میں ان کے بعد کسی نبوت اور رسالت کا قائل نہیں ہوں، تیرا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت زید بن حنیف بن زید کہنے لگے تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو فریبی ہے، تو عیار ہے، تو جادوگر ہے، تو شعبدہ باز ہے۔ وہ کہتا کہ تو کہہ کہ میں آخری نبی ہوں، وہ کہتے نہیں کہتا، وہ کہتا جاتا اور آپ کے بدن کا ایک ایک حصہ کاٹتا جاتا۔ صحابی رسول کو مکمل کاٹ دیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ محمد عربی کے بعد بھی کوئی ملعون نبی ہو سکتا ہے۔ ختم نبوت پر ان لوگوں نے قربانیاں دیں۔ آپ اس سے آگے بڑھ کر چلیں، یہ محبت کا جذبہ، یہ قربانی کا جذبہ اور یہ ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ اور آپ کے دل میں آپ کے صحابہ سے منتقل ہو کر آپ کے تابعین تک پہنچا تھا۔ حضرات تابعین میں ایک بڑا مشہور نام ہے اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ ابو مسلم خولانی جو، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی عقیدہ ختم نبوت کا بگل بجانے کے لیے نکل جاتا ہے، اور جب کوئی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ کہو کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور میں نبی علیہ السلام کی رسالت کے بعد، آپ کی ختم نبوت کے بعد کسی کی نبوت کا قائل نہیں، میں سب کا انکار کرتا ہوں، سارے کے سارے جھوٹے دجال مکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ قدرت دکھاتے ہیں جو پچھلی قوموں کے انبیاء کے ساتھ دکھلائی جاتی ہیں، اور وہ کرشمے دکھلاتے ہیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ دکھلائے گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نمرود نے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آ،
اور مجھے رب مان لے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں مانتا، آگ بنوائی گئی، ڈال دیا گیا، اقبال کو کہنا پڑا آج بھی ہو جو ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آئیے دور نہ جائیے ہمارے نبی علیہ السلام کے امتی اور تابعی حضرت ابو مسلم خولانی کو دیکھیے، یہ نبی بھی نہیں ہیں، یہ صحابی بھی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ ابو مسلم خولانی، یہ اسود الانسی نے دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ ان کو معلوم ہوا کہ نبی کا ایک عاشق، اس کو معلوم ہوا کہ نبی کا ایک عاشق ابو مسلم موجود ہے، بلوائے گئے، کہنے لگے کیا کہتے ہو اللہ کے رسول کے بارے میں محمد عربی کو آخری نبی مانتا ہوں، ان کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت کا میں قائل نہیں، میں منکر ہوں۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کا آگ بنوائی گئی، آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ کے اندر ڈالے گئے، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں اس کی شہادت کس نے دی؟ حضرت عمر کو معلوم ہوا۔ حضرت عمر مشتاق ہو گئے کیونکہ یہ یمن کے علاقے میں رہنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ ابو مسلم خولانی بھی اس امت میں کوئی ہے۔ وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آیا تھا وہ حضرت ابو مسلم خولانی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر ان کی تلاش میں تھے، ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو مسلم خولانی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی باہر کا لگتا ہے اور کوئی عجیب شخصیت کا مالک ہے۔ آپ کا دل ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا اور جب ملاقات ہوئی فرمانے لگے میں تو خود اس انسان سے ملاقات کا مشتاق تھا جس کے ساتھ جو واقعات اور جو معجزے انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے وہ اللہ نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اس نبی کی امتی کے ذریعے کروائے ہیں۔ تو جب کوئی انسان ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو 100 آیات سے زائد صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، مفسرین نے، امام راضی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو جھوٹا کہو اور اس کو قتل کرو۔ یہ کام اسلامی حکومت کا ہے، یہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ تو ہم تو ختم نبوت کا دفاع کریں گے، ہم تو جا کر بتائیں گے، ہم اپنے جوانوں کو بتائیں گے، ہم اپنے بولنے والے ان بچوں کو بتائیں گے جنہوں نے بولنا سیکھا کہ بیٹا کہو کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہماری دیوانگی کا عالم نبی اکرم کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ ہم پڑھے لکھوں کو بتائیں گے، ہم رکشہ والوں کو بتائیں گے، ہم ہر فرد بشر کو بتائیں گے او لوگوں سنو، تم جانتے ہو اللہ کے رسول نبی ہیں، یہ بھی سنو کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ کوئی تمہیں آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے منہ پر تھوک دینا، اس کی بات کو نہ ماننا اور اس پر لعنت بھیج دینا۔ ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اس قدر عجیب و غریب قربانیاں۔ اور ایک بات، وہ تمام آیات قرآن کی جو اللہ کے رسول کی شان میں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول کی شان میں ہیں، اور قرآن کی وہ تمام آیات جو قرآن کے لیے قرآن کی آخری کتاب ہونے کا اعلان کرتی ہیں وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ کیوں؟ نبی پر وحی آتی ہے، نبی غیر نبی پر وحی نہیں آیا کرتی۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو گویا کہ پورا کا پورا قرآن نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت ہمارے اکابر کی کیا کیا خدمات ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہیں اس سلسلے میں۔ آپ نے اپنی تفسیر میں اور اپنی کتابوں میں ان تمام آیات کو نقل کر دیا جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور دوسری چیزوں کو جب لکھا تو تفصیل سے اتنا نہ لکھا، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت پر لکھا تو آپ نے 84 یا 86 صفحات پر لکھا اور اس مضمون کو مکمل کیا۔
اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اکابر وہ خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے گا اور جو کوئی ختم نبوت کی بات کرے گا، جو کوئی لوگوں کو جا کر یہ بتائے گا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا کہ اللہ کے رسول اس کی شفاعت کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں تو بس آپ لوگوں کے سامنے یہی گزارشات رکھنے کے لیے آیا تھا کہ ہماری تو فکر یہ ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں ہم دین کا کام کریں۔ ہم اتحاد امت پر بھی بات کریں گے، ہم برادران وطن میں دین کی محنت پر بھی بات کریں گے، ہم اپنے نوجوانوں کی اصلاح کی بھی بات کریں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو اغیار سے اور اقوام عالم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کریں گے، ہم ان کو تقابل ادیان کا مطالعہ بھی کروائیں گے، ہم خانقاہوں کی محنت بھی کریں گے، اللہ اللہ بھی کروائیں گے، ذکر بھی کروائیں گے، ہم قرآن کی تفسیر بھی کریں گے، ہم فقہ کا درس بھی دیں گے، ہم محدث بن کر اور ہم علم حدیث کو بھی عام کریں گے، ہم کتابوں کی خدمت بھی کریں گے، ہم کتابوں کی نشر و اشاعت بھی کریں گے، ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ سے بھی دین کی محنت کریں گے، ہم لوگوں کو خدمت خلق کے ذریعے قریب کریں گے، اور اس کے بعد ختم نبوت کا کام بھی کریں گے۔ ہم سب کاموں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم نے تو ارادہ کیا، لیکن جس انسان نے صرف اور صرف اپنے کام کو، اپنا مشن، اپنا کام، اپنا ویژن اگر کسی نے صرف ختم نبوت بنا لیا، وہ بھی ممتاز ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی محنتوں کو 100 بار مبارکباد، اس کی کاوشوں کو 100 سلام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میری یہی گزارش ہے کہ جو فتنے اٹھتے ہیں، تو میں ایک آخری بات عرض کر دوں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جب فتنہ بہت زیادہ اٹھ جاتا ہے تب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ فتنہ آ گیا۔ بڑے بڑوں کے گھروں تک یہ فتنے پہنچے ہیں اس زمانے کے اندر، اور بڑے بڑوں کی اولادیں ان فتنوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ میرے پاس حوالوں کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حوالے دیتا کہ کن کن گھرانوں کی اولادیں ان فتنوں کا شکار ہوئی ہیں۔ جب محنت نہیں کی جاتی، جب مثبت کام نہیں کیا جاتا، تو بعد میں پھر رد کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس قدر مضبوط ہو جائیں، کوئی آنے والا جب ایک دلیل دے، ہمارا نوجوان 100 دلائل دے۔ ہمارے یہاں فیلڈ ورک میں بڑی کمزوری ہے، باتیں۔ اس سے ایک پیغام ضرور جائے گا، لیکن صرف پیغام کا پہنچانا مقصد نہیں ہے۔ میرے اوپر اب واجب ہو گیا کہ میں اس پیغام کے بعد میں اس پر عمل کروں اور اپنے نوجوانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں بتاؤں۔ میں اپنے بچوں کو جو مکتب میں پڑھتے ہیں، میں مکتب کے چلانے والوں سے کہوں گا، ان بچوں کی ذہن سازی کریں، آپ ان بچوں کو بتائیں پیار سے، محبت سے، بیٹا تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تم یہ بھی سمجھ لو، تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نبی ہیں، یہ بھی سمجھ لو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ امت کا سب سے پہلا اجماعی مسئلہ ہے۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات جو رہ جا رہی ہے، ہمارے مومرا میں قاری صاحب جب شکیل کا فتنہ بہت اٹھا، آج سے میرا خیال ہے 6 سال پہلے، میں اس وقت بالکل ابتدائی درجات میں پڑھتا تھا، میں کرلا کے کچھ احباب کے پاس گیا، اپنے کچھ ایک استاذ اور اپنے ایک رفیق کے ساتھ، کہ شکیل کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اس سلسلے میں کوشش کریں۔ اور اس قدر اٹھا کہ ہماری جماعتوں میں وقت لگائے ہوئے ساتھی، مجھے کہنے دیجئے، بالکل کشادہ ظرفی کے ساتھ قبول کریے اپنی اس خامی کو اور اپنی اس غلطی کو۔ ہمارے جماعت میں لگے ہوئے احباب، ان کا ذہن، ان کی عقل، ان کی فکر محدود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء کے پاس بیانات تو سن لیتے ہیں، لیکن وہ اٹیچمنٹ، وہ تعلق، وہ رابطہ پیدا نہیں کرتے کہ جو ان کو صحیح علم عطا جس سے مل جائے، اور وہ علماء سے مسائل کے لیے تعلق نہیں رکھتے۔ معذرت کے ساتھ، غالب استلخ نوائی سے رکھیو معاف۔ ہمارے احباب وہ علماء سے اس وجہ سے وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان کو بتاتا ہے، اور ہمارے ساتھ میں دعوت کے کام میں لگے ہوئے ساتھی، یہ میرا درد ہے، یہ میرے اپنے ہیں، میں ان سے شکوہ کر رہا ہوں، میں نے وقت لگایا ہے، میں نے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، میں مرکز میں رہا ہوں، میں نے جماعت کے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے، میرا حق ہے کہ میں کہوں، اور آپ اس کو ظرف کے ساتھ قبول کیجئے اپنی اس خامی کو۔ بہت بڑی تعداد مجھے کہنے دیجئے جو جماعت میں لگے ہوئے ساتھیوں کی تھی، شکیل کے سب سے پہلے اعلی کار وہ بنے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے ان ساتھیوں کو یہ گمان ہو گیا اب ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا،
اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معاف کریے گا، علماء کی ضرورت تمہیں دنیا میں بھی ہے اور علماء کی ضرورت تمہیں جنت میں بھی پڑے گی. حدیث سے ثابت ہے یہ مسئلہ. اپنے آپ کو محتاج سمجھیے، علماء سے علمی تعلق پیدا کیجئے، علماء سے مسائل کا تعلق پیدا کیجئے، علماء سے دلائل کا تعلق پیدا کیجئے. تو ایک نوجوان ہمارے علاقے کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، شاید اب بدل گیا ہو، میری خود 2 گھنٹے 5 سال پہلے اس سے شکیلیت کے موضوع پر بات ہوئی اور میں اس کے دلائل سنتا رہا. مجھے حیرانی ہوئی کہ 4 ماہ لگایا ہوا ہمارا یہ ساتھی یہ کیسے گمراہ ہو گیا. پھر خیال آیا اس میں کچھ ہمارے ذمہ داروں کی کمی کہ ہمارے ذمہ داروں نے اس کی خبر گیری نہیں کی، اور ہمارے احباب کی کمی جو علماء سے بے نیازی برتتے ہیں اور علماء سے ویسا تعلق پیدا نہیں کرتے. سلام کا تعلق، جی حضوری کا تعلق، یہ کیا تعلق ہوا؟ آپ علماء سے مسائل اور دلائل اور ہمارے اکابر کی کہ یہ بار بار نصیحت رہی ہے جماعت کے ساتھیوں کو، علماء کی مجلسوں کا، ان کے علم کا اپنے آپ کو محتاج سمجھو. دل دکھتا ہے، سینہ جلتا ہے جب میں اپنے تیار نوجوانوں کو جو اللہ کے لیے وقت لگا رہے تھے، جو مخلص تھے، جب ان کو میں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو دل بہت تڑپتا ہے. اللہ کیا بات ہے کہ ہمارا یہ نوجوان ہاتھ سے نکل گیا. تو میرے عزیزو، ہر ایک کو فکر کرنی ہوگی، ہر ایک پر نظر رکھنی ہوگی، ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہوگا. اور اپنے انسان دنیا کے اندر صاف سن لیجئے، فتنوں سے تبھی بچ سکے گا جب اس کا تعلق علماء سے گہرا ہوگا. اگر علماء سے تعلق ٹوٹے گا حالات خراب ہو جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے. باطل کی سب سے پہلی محنت، اور وہ تمام لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ان مسائل کے اندر، آپ معلوم کر لیجئے ان کا تعلق علماء سے نہیں ہوتا. میرے پیارے نوجوان، پیارے بچے، 40-50 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان ہم سے اس قدر گہرا تعلق رکھتے ہیں. اب جب ان کے پاس کوئی آئے گا بہکانے کے لیے، یہ ہمارے پاس آئیں گے، حضرت بتائیے فلانا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا تھا. آپ کی نمازیں، آپ کا جماعت بہت مبارک، 100 بار مبارک، لیکن اگر آپ کو فتنوں سے بچنا ہے اور فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے احباب کو بچانا ہے، علماء سے تعلق پیدا کریں. تو میرے عزیزو، یہ 2-3 گزارشات تھیں جو میں نے عرض کر دیں. بقیہ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں حضرت قاری صاحب کے ذریعے کہ میری زندگی کے یہ سب سے قیمتی لمحات ہیں جو میں نے پہلی بار آج عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کی ہے. اس حوالے سے آپ کو سناتا چلوں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو متفقن علیہ محدث کبیر ہیں اور جن کی کتابوں سے اور جن کی حدیث کی شروحات سے عالم عرب بھی استفادہ کر رہا ہے اور عالم عجم بھی استفادہ کر رہا ہے، وہ محدث کبیر حضرت کشمیری فرماتے ہیں جب وہ ڈابیل کے اندر پڑھا رہے تھے، حضرت محتمم صاحب کا خط ملا، طبیعت خراب تھی، گھر کو جانے کو تھے، خط ملا، کہنے لگے میں گھر جا رہا تھا، طبیعت بھی ناساز تھی، ہمت کوئی نہیں تھی، لیکن جب مجھے حضرت کا خط ملا فلاں علاقے میں جانا ہے اور ختم نبوت کے عنوان پر بات کرنی ہے، میں پابا رکاب ہونے کے باوجود میں اپنی بس سواری سے اتر گیا کہ اگر میں نے آج اللہ کے رسول کے ختم نبوت کے سلسلے میں گفتگو کر دی، قیامت کے دن یہ بولنا میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو میرے عزیزو، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.